واجب الاحترام پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آپ لیے آج لایا ہوں میں زبردست ویڈیو، ایک زبردست مناظرہ، 3 مفتیوں کا مناظرہ ہے، وہ آپ نے سننا ہے۔ تینوں مفتیوں کا مناظرہ اور زبردست گفتگو ہے، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا سماعت کرنا ہے، پوری ویڈیو سننی ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ آئیے سنتے ہیں ان مفتیوں کا مناظرہ۔ کعبہ کے اندر ولادت کی اگر یوں کہیں تو پھر تو میری تائید ہوگی، نہیں، کیونکہ قدیم تو اللہ کے لیے کہ یہ لفظ اصطلاح کا استعمال کرنا تو اپنی تائید کرو۔ اللہ کے لیے تو لفظ قدیم نہیں آیا نا، قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی قرآن و سنت میں نہیں آیا، لیکن اصطلاح کے لیے جب قرآن و سنت میں نہیں آیا تو نہیں کے لیے صحیح کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ ربانی صاحب کہ آپ نے وقت کا اظہار کیا میرے لیے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ آمین۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث پر محدثین کا کلام ہے کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ایک بات ٹھیک، اسی لیے انہوں نے بتواتر اس معنوں میں نہیں، اس معنوں میں نہیں، ادھر ادھر کی بات کی۔ یہ بات اٹل ہے کہ محدثین کے اصول کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں۔ اچھا، اگرچہ ابن حزام سے متعلق یہ روایت موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہے، لیکن ہم اس کو بھی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ کا ہم وہ معنی ہی نہیں لیتے جو معنی عموماً لوگ لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ دیکھیے، عقیدت اور محبت الگ چیز ہے، میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، اور کسی چیز کا پروف ملنا عقیدت محبت سے ہٹ کر اصول حدیث پر وہ ایک دوسری چیز ہے۔ لفظ کعبہ بڑا احاطہ رکھتا ہے، جیسے مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام بیت اللہ کی 4 دیواری کا نام نہیں ہے، اس کا دائرہ ایک وسیع ہے۔ اسی طرح کعبے کا دائرہ بھی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حدیم بالغ الکعبہ، قربانی جب تک کعبے میں نہ پہنچ جائے، تو کیا قربانی کعبے کے اندر جا کے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کعبے کا ایک احاطہ تھا، بڑا دائرہ تھا۔ آج کل تو بیت اللہ کی عمارت بڑی وسیع ہو گئی ہے، اس زمانے میں اتنا وسعت باہر آبادی نہیں تھی، تو وہ لوگوں کے گھر تھے جو بیت اللہ کے قریب قریب تھے، اور وہ پورا ایریا جو ہے وہ کعبہ ہی کہلاتا تھا۔ یہی مفہوم حضرت ابن حزام کے بارے میں ہے، یہی مفہوم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تعریف کسی کی عادت ہو گئی، چلو 16 سال کا رشتہ ہے، نہیں تو اسی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ کر لینا تاکہ ہماری بات صحیح ہو، جزاک اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا میرے ذہن سے، اچھا وہ من کن تو مولا بھی تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، بس وقت مختصر رہ گیا، قاری صاحب من کن تو مولا، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے گھرانے کو اتنا بھی عقل مند نہیں سمجھا جا رہا۔ آخری جملہ کیا ہوگا؟ ٹائم تو پہلے ختم تھا آپ کے لیے، پھر ٹائم پیدا ہو گیا، یہ کیسے ہوگا؟ ایک منٹ، آخری جملہ کیا کہہ رہے ہیں، میں سن لیتا ہوں 2 جملے۔ جی جی، ایک منٹ۔ اور دوسری بات یہ، تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیں، تھوڑی دیر۔ اچھا اب آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی اصولی بات کرتا ہوں کہ قدیم کے جو لفظ ہے نا، اس میں تو میں قاری صاحب کی تائید کروں گا۔ قدیم ایک اصطلاح ہے، تو اصطلاحات میں ثبوت، قاری صاحب کی، مفتی صاحب کی، میں یہی کہتا ہوں نا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ قدیم کا جو لفظ ہے نا، یہ تو ٹرم ہے نا، اصطلاح ہے، اصطلاحات میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ جو نام قرآن و سنت میں اللہ کے لیے استعمال ہوئے انہیں پر اکتفا کیا جائے۔ لیکن یہ جو بات ہے کعبہ کے اندر ولادت کی، اگر یوں کہیں تو پھر تو میری تائید ہوگی، نہیں، کیونکہ قدیم تو اللہ کے لیے، یہ لفظ اصطلاح کا استعمال کرنا تو اپنی تائید کرو۔ اللہ کے لیے تو لفظ قدیم نہیں آیا نا، قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا، قرآن و سنت میں نہیں آیا، لیکن جب قرآن و سنت میں نہیں آیا تو نہیں، اس کے لیے صحیح کا لفظ بھی نہیں ہے، پھر آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ اصطلاحات ہوتی ہیں نا، اس کے لیے ثبوت کی۔ تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو طالب کے ایمان کی بات ہوئی، نام تو حضرت ابو طالب کا ہم سب احترام سے لیں گے، لیکن یہ جو ہم روایات پر جب بحث کرتے ہیں نا، تو روایات پر بحث میں ایک اصول سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، وہ یہ کہ محدثین کے اصول پر، اور محدثین نے اپنے اصول پر اس کو صحیح قرار بھی دیا ہو۔ اب جیسے بخاری مسلم میں اگر کوئی روایت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں بہت ساری سقم نکال سکتے ہیں کہ یہ فلاں تھا، لیکن امام بخاری نے ان چیزوں کی بنیاد پر حدیث کو مسترد کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر تو اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب اس پر اتفاق ہے، صحیح ہونے پر۔ اور ایمان کا جو مسئلہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک احتمال بھی اگر نکلتا ہو نا ایمان کا، تو ہم اس کو ترجیح دیں گے جب پہلے کسی کا ایمان یقینی طور پر ثابت ہو جائے۔ ثابت ہونے کے بعد پھر ہم ذرا سی باتوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، حتی الامکان اس کی تعویل کی کوشش کریں گے۔ تو
اگر ہم حضرت ابو طالب سے عقیدت رکھتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اور ان کے ایمان اور کفر کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے، اس پر زیادہ بحث کرنا بھی، لیکن اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کسی طرف غلو نہیں کرنا چاہیے، ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے احادیث پر بھی اعتماد ختم ہو جائے یہ بھی درست نہیں ہے. تو شاید اس قسم کے ٹاپک کو ہم موضوع بحث نہ بنائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے دونوں طرف کے رائے موجود ہیں اور خود محدثین کرام کے اندر بحث موجود ہے، بڑے بڑے علماء کے درمیان موجود ہے اور ایک تو مکتبہ فکر کے درمیان بھی موجود ہے. ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ قرائن اور شواہد، ابھی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی تسلیم کریں گے کہ جن روایات میں بخاری اور مسلم میں ان کی بات نہیں کرتا، یہ ان کا جواب ہے، ٹھیک، ان کا میں جو آخری بات کروں گا وہ ہے، وہ تسلیم کریں گے کہ وہ روایات میں والدین رسول ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اچھا، یہ تو، اور حالانکہ ان کے جو بزرگ ہیں مشترکہ طور پر آئی ہیں، روایات بخاری مسلم کے اندر ہے، تو ان کے بھی بڑے کئی بزرگ ہیں، ہمارے بھی سارے بزرگ ہیں، وہ تو بڑے تم تراک سے ایمان کی بات کرتے ہیں، حالانکہ بخاری اور مسلم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم آخری بات جو ان کے لیے اور جو پوائنٹ اب بات ہے وہ یہ ہے، ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے عدم کی بات بھی کی ہے، عدم کی بھی کی ہے اور اس طرف بھی کی ہے. میں نے اپنی بات کی ہے کہ حضور کی قربت محبت، جس طرح امام آلوسی نے فرمایا کہ ان کے اگر عدم کی بات کریں گے تو اس سے اہل بیت کے جو سادات ہیں ان کے دل دکھیں گے. تو اس حوالے سے قاری، چونکہ دونوں طرف کے نقطہ نظر موجود ہے، انہوں نے اپنا بیان کر دیا، میں نے اپنا بیان کر دیا، جو جس کو جو اچھا لگا. بہت خوبصورت جو بات آئی ہے ولادت مولا مرتضیٰ کے لیے، شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر. میں کہتا ہوں ان کی جسارت ہے، یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں، اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے، متعدد محدثین کرام نے لکھا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا، اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا، یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1 2 3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے. عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا، اب ایسے حالات قرائن یہ بتا رہے ہیں نا کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آئے آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے، کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئی. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو، تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئی. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا، دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ، یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے، عمر وہاں کھڑے تھے، بدر میں، احد میں، کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا لگا کے اور مزے لگا لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں، باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں، ایک جزوی فضیلت کی بات ہے، بس بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے، ہماری خرابی کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت، وہ تو محدثین نے لکھا ہے، اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے.